ایک پردیسی کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اس کو ایئرپورٹ پہ ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ پردیسی بہت بے صبرا تھا، اسے انتظار نہ کیا۔ جو ہی فلائٹ لینڈ کیا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، اس نے آ کے لڑکی کو پرپوز کر دیا۔ لڑکی سے کہتا ہے ول یو میری می، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لڑکی کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دبئی ایئرپورٹ پہ مظہر نامی لڑکا بیٹھا ہے اور بہت خوش ہے، کیونکہ پکا پکا جا رہا ہے پاکستان۔ اور نہ اس نے گھر میں کسی کو بتایا نہیں ہے۔ سوچ رہا تھا گھر میں نہ سب کو سرپرائز دوں گا۔ کبھی گھڑی میں ٹائم دیکھ رہا ہے، کبھی پاسپورٹ کو دیکھ رہا ہے، کبھی ٹکٹ کو دیکھ رہا ہے، بہت خوش تھا۔ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے اس کے سامنے بیٹھتی ایک لڑکی کے اوپر۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی پریشان ہے۔ ایسا لگتا ہے یا تو لڑکی کو کسی نے دھوکہ دیا یا لڑکی کا کوئی اپنا دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ مظہر بڑا پریشان۔ مظہر ایک باتونی لڑکا تھا۔ مظہر چاہتا ہے اس سے بات کروں، اس سے پوچھوں تم کیوں پریشان ہو۔ جو بندہ خوش ہوتا ہے نا، اسے کو وہ بندہ پریشان مل جائے نا، اسے بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں بورڈنگ اوپن ہو گئی، سب لوگ چلے گئے بورڈنگ کی طرف۔ مظہر نے سوچا سب سے اینڈ پہ جاؤں گا۔ جب سب لوگ چلے گئے، مظہر اینڈ پہ گیا۔ بورڈنگ کرانے کے بعد جب جہاز میں پہنچا ہے تو خوشی دوبالا ہو گئی مظہر کی۔ جو مظہر کی سیٹ ہے اس کے ساتھ ونڈو والی سیٹ پہ وہی لڑکی بیٹھی ہے۔ مظہر بڑا خوش ہوا، سوچتا ہے اس سے لازمی پوچھوں گا یہ کیوں پریشان ہے، سفر اچھا گزرے گا۔ مظہر ساتھ بیٹھا ہے، سلام کیا، لڑکی نے جواب دے دیا۔ مظہر موقع ڈھونڈ رہا ہے بات کرنے کا۔ مظہر پہ رہا نہ گیا، اس لڑکی سے کہتا ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ لڑکی نے اکتاتے ہوئے لہجے میں پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہیں، بولیں۔ مظہر کہتا ہے کہ میں جتنی آپ خوبصورت ہے نا اس سے زیادہ پریشان ہے، آخر کیا مسئلہ ہے؟ آپ ایئرپورٹ پہ بھی وہاں پہ ویٹنگ میں میرے سامنے بیٹھی تھی، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا ہے کوئی آپ کا پیارا جدا ہو گیا۔ لڑکی کہتی ہے آپ اپنا کام دیکھیں، میں اپنا دیکھ لوں گی، اور آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ مظہر کہتا ہے دیکھیں میں یہ بات نہیں، میں آپ کو کوئی ہرٹ نہیں کر رہا یا میں فلرٹ نہیں کر رہا آپ کے ساتھ۔ میں نا پکا پکا جا رہا ہوں پاکستان، بڑا خوش ہوں، وہاں میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہے، میری ماں، میری بہن، میرا باپ جو سا نا، اس لیے میں بہت خوش ہوں، اور آپ پریشان ہیں۔ لڑکی کہتی ہے میں کیا بتاؤں آپ کو، میں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، میرے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار سب نے منع کیا تھا۔ میں ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی، لڑکا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، مجھے مہنگے مہنگے گفٹ دیتا تھا۔ پھر مجھے کسی نے بتایا جس لڑکے سے تم پیار کرتی ہو نا وہ دبئی میں نا عورتیں سپلائی کرتا ہے، یہاں سے بھولی بھائی لڑکیوں کو نا اپنے پیار کے جال میں پھنساتا ہے، مہنگے مہنگے گفٹ دیتا ہے، پھر دبئی میں لے جا کے ان سے جسم فروشی کراتا ہے۔ میری آنکھوں میں نا پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی، میں سب سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، میں سب سے کہتی تھی آپ کی بیٹی کو نا اتنا امیر لڑکا نہ ملا اس لیے آپ مجھ سے جلتے ہیں۔ جب سب لوگوں نے بار بار یہی بات کرنا شروع کر دی نا، مجھے شک ہوا کہیں میرا جو جسے پیار کرتی ہوں وہ ایسا ہے کہ نہیں۔ میں گھر سے لگڑ جھگڑ کے، گھر سے میں بھاگ کے نا میں وزٹ ویزا لگوا کے دبئی آ گئی۔ دبئی آنے کے بعد میرے پاس اس کا ایڈریس تھا، سب کچھ تھا، کہاں پہ رہتا ہے مجھے پتا تھا، اس نے بتایا ہوا تھا۔ اس کا جب پتہ کرایا جس ایریا میں رہتا تھا، لوگوں سے پوچھا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ واقعی پاکستان میں بھولی بھالی غریب لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنساتا، مہنگے مہنگے گفٹ کرتا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور دبئی لے آتا اور یہاں پہ لا کے ان سے جسم فروشی کراتا۔ کہتا میرا دل ٹوٹ گیا، کہتا میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اس کے منہ پہ جا کے زوردار تھپڑ ماروں۔ پھر میں کہتی ہے کہ میں نے اس کو فون کیا، فون پہ اسے کہا، بہت برا بلا کہا، گالیاں دی اس کو، کہا کہ تم کتنے گھٹیا آدمی ہو، مجھ کو بھی یہاں دبئی میں لا کے جسم فروشی کرانا چاہتے ہو، میں یہاں دبئی میں ہوں، میں تمہارے بارے میں پورا پتہ کرایا، یہاں پہ تم 2 نمبر کام کرتے ہو۔ اب یہ لڑکا کہتا ہے نہیں نہیں، تم نے آدھا سچ دیکھا ہے، تم اگر کہتی ہو میں دبئی میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ لڑکی نے کہا خبردار مجھ سے ملنے کی کوشش کی۔ لڑکے نے بہت اصرار کیا مجھ سے ایک بار ملو۔ لڑکی نے اچھا کیا، اسے ملاقات نہیں کی، اور لڑکی کہتی ہے میں گھر سے بھاگ کے گئی تھی، گھر والے سب نے منع کیا تھا، اب میں واپس کس منہ سے جاؤں گی؟ اور لڑکا بڑا پریشان، ادھر لڑکے کی آنکھوں میں بھی آنسو آگے سن کے۔ اور لڑکی کہتی ہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ بہت خوش ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، لگتا ہے آپ کی سٹوری ہے، آپ نے کسی سے پیار کیا تھا۔ لڑکا کہتا ہے سٹوری تو میری ہے پر میں نے پیار نہیں کیا تھا، میں نے شادی کی تھی، مجھے وہ بیوی ملی تھی نا بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی،
बहुत हमदर्द थी, प्यार करने वाली थी। अल्लाह ताला ने मुझको है ना चांद जैसी बेटी अता की। बेटी की खुशी में मैं सब कुछ भूल गया, पर बेटी की पैदाइश के बाद उसकी माँ दुनिया फ़ानी से कूच कर भी फोत हो गई। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज मेरी बेटी 4 साल की है। मेरे माँ बाप सब कहते हैं बेटा और शादी कर लो, पर मुझे ना कोई भी औरत में अपनी पहली बीवी जैसी नहीं मिली कोई भी। और मेरी जो बेटी है ना, मुझसे कहती है बाबा सबकी माएँ हैं, मेरी सिर्फ आंटियाँ ही हैं, फूफी हैं, मेरी खालाएँ हैं, मेरी माँ कहाँ है? कहता मेरे पास कोई जवाब नहीं होता जब मेरी बेटी पूछती है तो। अब ये दोनों अपने गम सुनाने के बाद ना एक दोस्त बन गए। रास्ते में सारे रास्ते बातें करते रहे। मज़र चाह रहा था उस लड़की को प्रपोज करना हो, दिल दिल में से प्यार कर बैठा। उसकी पूरी कहानी मालूम थी। अब ना मज़र ना उससे कहता है क्यों ना आप कोई नई ज़िंदगी शुरू करें हम लोग। तो फिर मज़र उससे कहता है कि अब आप जा रही हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कहाँ जाएंगी? लड़की कह रही है कि मैं पाकिस्तान कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ जाऊँ। वो कहती मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुदकुशी कर सकूँ। कहती मैंने बहुत बार कोशिश की, खुदकुशी के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, मेरे पास हिम्मत भी नहीं है। मज़र ने कहा तो ऐसा है, जब तक आपको ठिकाना नहीं बनता आप मेरे साथ रहें, मेरे घर पे। मैं अकेला नहीं रहता, मेरी माँ भी है, बहन है, बाप है, बेटी है। वो लड़की कहती है आप उनसे क्या कहोगे, ये मेरी क्या लगती है? मदर कहता है मैं कुछ भी कह लूँगा अगर आप हामी भरती हो तो। अभी इनका सफ़र ना कब गुजर ख़त्म हो गया पता ना चला। फ्लाइट उतरती है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। मदर का दिल धक 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 कर रहा है। मदर चाह रहा था ये वक्त गुजरे ना, उस लड़की को उससे जुदा ना करूँ। अब मदर ने एयरपोर्ट पे उतरते ही देखता है कि एक बंदा ना बुक्के लेके खड़ा है अपने प्यारों को रिसीव करने के लिए। उसे बुक्के छीन के ना घुटनों में बैठ गया और बुक्का लड़की को पकड़ाता है बुके। उसे कहता है विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की की आंखों में आंसू हैं कि मैंने इतना कुछ कर दिया, अपने माँ बाप के मुंह पे कालक मल दी, फिर भी मेरे लिए अल्लाह ताला ने नए रास्ते निकाल दिए। और खुश भी होती है कि कितना अच्छा बंदा है, सब कुछ जानने के बाद मुझको प्रपोज कर रहा है। लड़की कहती है आप उठें, सब लोग देख रहे हैं। वहाँ सब लोग खुश होते हैं। लड़के कहते हैं, सब जो लोग खड़े थे लोग कहते हैं बोल दो हाँ शादी करूँगी। लड़की ने कहा ठीक है उठ जाए, मैं शादी करूँगी। मदर बड़ा खुश हुआ, जिसका बुक्के वो पकड़ा हुआ था ना उसको बुक्के वापस पकड़ा दिया। रिसीव करने कोई भी नहीं आया था क्योंकि मदर ने बताया नहीं था। वो सरप्राइज़ देना चाह रहा था अपने घर वालों को। ये टैक्सी में बैठे हैं, मदर ने उस लड़की को साथ बिठा लिया, अपने घर लेके जा रहे हैं। अब सारे रास्ते मदर सोच रहा है मैं घर में जाकर क्या बताऊंगा, लड़की मेरी कौन है, कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसको। आखिर ऐसे करते करते लड़की भी परेशान थी कि कैसे मुझको साथ लेके जाएगा, ये कैसा आदमी है, ये कहीं धोखा तो नहीं देगा। दोनों सोचते जा रहे हैं, दोनों के जहन में वसवसे आ रहे हैं। घर पहुंच गए, मदर ने दरवाज़ा खोला, घर में एंटर हो गया। जब घर में एंटर हुआ तो क्या देखता है कि बच्ची ना अपने बाप को देखती है। उसकी बेटी 4 साल की थी। भागती हुई बाप के गले लिपट जाती है, बाबा आ गए, बाबा आ गए। बच्ची की आवाज़ सुन के बच्ची की दादी, दादा, फूफो सब इकट्ठे हो गए। सब बड़े खुश, बेटा आ गया, गले लगाते हैं, चूमते हैं। बताया नहीं। मदर कहता है मैं बता देता तो ये खुशी ना देखता, आप जो चेहरे पे खुशी अब है। सब बड़े खुश होते हैं, सब एकदम खामोश हो जाते हैं। जब पीछे देखते हैं मासूम सी और खूबसूरत सी लड़की खड़ी है पीछे, दुबली पतली सी। कहते हैं मदर ये कौन है? अपनी माँ से कहता है आप मुझसे कब से कह रही थी ना बेटा तुम्हारे लिए बहुत रिश्ते देख रही हूँ, ऐसे पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगा, तो ये मैं आपकी बहू लाया हूँ, अगर आपको पसंद आती है तो मैं शादी करूँगा इससे, अगर नहीं आती तो मैं शादी नहीं करूँगा। पूछते हैं कौन है, कहाँ मिली है? वो कहता है आज ही मिली फ्लाइट में और आज ही मैं से प्रपोज कर लिया, घर लेके आया हूँ आपको मिलवाने के लिए। फिर मज़र ने अपनी माँ और बाप को बिठाया, उनको पूरी कहानी सुनाई लड़की की। लड़की से प्यार करती थी, उसके प्यार के चक्कर में दुबई पहुंच गई। वो तो किस्मत अच्छी, इसने उस बंदे से मुलाकात नहीं की, वापस आ गई, वरना आज ये किसी और चंगर में फंस जाती। अब मज़र का बाप कहता बेटा ये तुमने क्या काम किया? ये लड़की ना उसके अंकल के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, अंकल मुझे माफ़ कर दें, बस मैंने अपने माँ बाप का सर ना झुका दिया है, मुझे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उनका सामना कैसे करूँगी पता नहीं। वो कहते हैं बेटा फिक्र मत करो, तो अपने माँ बाप का एड्रेस दो, हम उनसे बात करेंगे और हम तुम्हारी जो शादी है ना ऐसे नहीं करेंगे, उनकी रजामंदी से करेंगे, उनको मनाएंगे। लड़की अपने माँ बाप का एड्रेस देती है। कुदरती तौर पे जो मज़हर का बाप है
اس کا جاننے والا بندہ اسی گاؤں میں تھا۔ مظہر کے باپ نے اس بندے کو کال کی، اسے کہا کہ ایسے ایسے فلاں نامی شخص جانتے ہو؟ کہتا ہاں جی جانتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں، میرے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ان سے ملاقات کرنی چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بیچارے پریشان رہتے ہیں، ان کی بیٹی بھاگ گئی تھی۔ کہتا بھاگی نہیں ہے، ہمیں مل گئی ہے، ہم انہی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان سے اجازت لینا چاہتے ہیں، ان سے ایک بار جا کے ملو، ان سے کہو ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں رشتے کے سلسلے میں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ جاتا ہے وہ بندہ، ان سے جا کے کہتا ہے کہ ایسے ایسے نا میرے جاننے والے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہتا ہے کون سی بیٹی؟ ہماری بیٹی تو بھاگ گئی تھی۔ کہتے ہیں بس وہ ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی بیٹی ان کے پاس ہے۔ وہ لڑکا اب جو آدمی ہوتا ہے بڑا غصہ ہوتا ہے پہلے تو، پھر گھر والے سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو بیٹی اگر خیریت سے ہے تو بہتر ہے، ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو بولو کل صبح آ جائیں۔ ان سے فون کیا بندے نے، کل صبح آپ آ جائیں یہاں پہ، میں لے کے جاؤں گا، آپ سے ملاقات کرا دوں گا۔ لو جی، وہ لڑکی ساری رات نا آنکھوں میں کاٹ لڑکی نے، سوچتی رہی میں گھر میں ملوں گی کیسے میں سامنا کروں گی اپنی ماں کا، اپنے باپ کا۔ وہ کتنے شرمندہ تھی لڑکی۔ اب وہ اگلی صبح ہوتے ہیں، مظہر کی بیٹی، بہن، ماں باپ اور وہ لڑکی چلے جاتے ہیں، اس گاؤں پہنچتے ہیں۔ اس کا جو باپ تھا نا، جو لڑکی کا باپ ہے، بیٹی تو بیٹی ہے، اس کے انتظار میں کبھی گھر کے باہر پوچھتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ زور سے پہلے آ جائیں گے، ابھی تک آئے کیوں نہیں ہیں؟ پریشان لگی ہوئی تھی، بیٹی کو دیکھنا چاہتے تھے، بیٹی سے ناراض بھی تھے اور بیٹی سے دیکھنا بھی چاہتے تھے۔ جو ہی وہاں پہ گاڑی رکتی ہے، ہارن بجتا ہے نا، باپ، ماں، بہن، بھائی سب دروازے کے پاس آ جاتے ہیں۔ بیٹی گاڑی سے نکلتی ہے، سیدھی جا کے باپ کے پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ کہتا ابو جی مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، آپ لوگ سب نے سمجھایا تھا، بس میری آنکھوں پہ نا پٹی بندھی ہوئی تھی پیار کی، میں آپ کی عزت کو رون کے چلی گئی، بس مجھے معاف کر دیں۔ باپ کہتا ہے بیٹا اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جانا، اسے بھولا نہیں کہتے، تم نے معافی مانگ لی، غلطی جو ماننے والا نا یہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے، اٹھ جاؤ گلے سے لگ جاؤ۔ بیٹی کو باپ نے گلے سے لگا لیا، پھر ماں نے گلے سے لگایا، ماں تھپاتی ہے، اس کے آنسو پوچھتی ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے۔ ساتھ ہی مدر نکل کے آ گیا، سلام کرتا ہے، کہتا جی آپ کون ہیں؟ کہتا میں ہی وہ بندہ ہوں جو آپ کی بیٹی کو واپس لے کے آیا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح نہیں، بغیر آپ کی اجازت کی شادی نہیں کروں گا، آپ اجازت دیں گے تو شادی کروں گا۔ ساتھ ہی مدر کے ماں باپ آ جاتے ہیں، سب تعارف ہوتے ہیں، حال چال کے بعد آخر وہ ان کو رشتہ پسند آ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 2 دن بعد ہم ایک سمپل سی شادی کریں گے، آپ برات لے کے آ جائیں تاکہ ایک پراپر رسم ہو جائے۔ پھر 2 دن بعد جاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، وہ لڑکی گھر آ جاتی ہے۔ اس لڑکی کی قسمت اچھی تھی۔ کہانی بتانے کا، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں آئے دن سنتے ہیں کہ لڑکی اس کے ساتھ بھاگ گئی، بھاگ کے اس نے دوستوں میں تقسیم کر دی، کسی کام پہ ڈال دیا، ویشی لوگ نوچ لے، اس کو لوٹ لیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ہر بندے کو موقع نہیں ملتا، اس لڑکی کو موقع ملا تھا، اس کو بندہ مل گیا اور وہ اس نے اپنا لیا، شادی کر لی۔ اب یہ لڑکی اپنے سسرال میں آ گئی، اس کو پلی پلائی بیٹی مل گئی، بیٹی کو ماں مل گئی اور گھر بڑا خوشحال ہو گیا۔ لیکن ایک بار آپ غلط قدم اٹھا دیں نا تو پیچھے کے راستے نہیں رہتے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ جوانی کی دہلیز میں جب قدم رکھتے ہیں نا تو ان ماں باپ کا خیال رکھا کریں جنہیں بچپن سے آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا۔ اگر آج آپ چلنے کے قابل ہو گئے ہو تو اتنا سوچ لو کہ پیچھے آپ کے ماں باپ ہیں رونے والے، جو باہر جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ آپ کو نوچ لیں گے۔ پھر جب شادی کے بعد خوشحال فیملی ہو گئی تو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا ایک پردیسی کا جس نے ایئرپورٹ پہ لڑکی کو پرپوز کیا۔ بڑا مجھے اچھا لگا تھا، ایک تحریر تھی سامنے، تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔